ایک رات کا جلالی وظیفہ پڑھ لو، صبح اٹھتے ہی دولت آپ کے ہاتھوں میں ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ایک رات کا جلالی وظیفہ صرف ایک مرتبہ پڑھ لو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وہ مجرب وظیفہ ہے۔ صبح اگر آپ کی 10 کروڑ کی حاجت بھی ہو تو آپ کو مل جاتی ہے۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہو جو آپ سمجھتے ہوں کہ کبھی آپ کی پوری نہیں ہو سکتی، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک رات کو کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا صبح اٹھتے ہی اس کی اگر کوئی ایسی حاجت ہو، 10 کروڑ بھی وہ اگر مانگ لے تو صبح اٹھتے ہی اس کو مل جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، رات کے وقت کا یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسا خاص وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ کی مالی پریشانی فوری طور پر حل ہو جائے گی۔ میرے بہنیں بھی رات کو یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں، اور میرے بھائی مرد حضرات بھی رات کے وقت اس وظیفے کو، اس عمل کو اپنے گھر میں پڑھ لیں، یا رات کی اگر آپ کی کہیں ایسی جگہ پر کوئی نوکری ہے کہ آپ کو اپنے گھر میں وقت نہیں ملتا، تو آپ وہاں پر بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ دنیا کے جس ملک، جس کونے، جس گاؤں، جس گلی میں اس وقت موجود یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، جیسے ہی آپ کو یہ ویڈیو ملے، ویڈیو نوٹ کر لینا، اور آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں جب عشاء کی نماز پڑھ لی جائے تو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے پہلے کا یہ وقت ہے، اس دوران کافی گھنٹے آ جاتے ہیں۔ مطلب عشاء اور فجر کے درمیان کا جو بھی وقت ہے، اس میں آپ کو یہ وظیفہ رات کو پڑھ لینا ہے۔ رات کے وقت میرے بھائی، میری بہنیں جب یہ وظیفہ پڑھنے لگیں تو ایک بات کا آپ لوگ دھیان رکھنا کہ سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تمام کاموں سے جب فارغ ہو جائیں تب آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کاموں میں بھی لگے ہوئے ہوں اور ساتھ ساتھ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہوں بے دلی سے، بے ترتیبی سے۔ تو اس طرح نہیں کرنا، پوری توجہ سے، پورے دھیان سے آپ کو اللہ کریم کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جس کو بتایا ایک رات کا یہ جلالی عمل، جس کو بتایا راتوں رات اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی، راتوں رات اس کی زندگی میں پیسہ آنا شروع ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ تب میری باتوں پہ یقین کرو گے جب آپ کو غیبی طریقے سے پیسہ ملنا شروع ہوگا، غیبی طریقے سے، معجزاتی طریقے سے صبح اٹھتے ہی آپ کو دولت ملے گی۔ تب آپ میری باتوں پہ یقین کریں گے۔ آپ یہ عمل کسی بھی رات کو کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو ایک میں بات بتا دوں، اکثر میرے بھائی بہنوں کو میں جب کوئی وظیفہ، کوئی عمل بتاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مثال کے طور پہ میں رات کا وظیفہ بتاتا ہوں، تو وہ ایک بات کہتے ہیں کہ کیا ہمیں یہ ایک ہی رات پڑھنا ہے؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ جو وظیفہ ہے، آج رات کا یہ عمل تو ایک رات کا کافی ہے۔ اگر آپ لوگ اپنی زندگی میں صرف ایک رات کو 10 منٹ نکال کے یہ وظیفہ پڑھ لو تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ لیکن کیونکہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اکثر بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہم روزانہ پڑھیں تو ہمیں مزید فائدہ ہو سکے۔ تو جی ہاں، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، روزانہ رات کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہی طریقہ ہوگا، عشاء کی نماز سے لے کر فجر سے پہلے پہلے آپ کو پڑھ لینا ہے، عشاء کے بعد شروع کرنا ہے، اور فجر سے پہلے پہلے پڑھ لینا ہے۔ اب اتنا سارا وقت ہے، اس وقت میں آپ کو صرف 10 منٹ نکالنے ہیں۔ یہ نہیں کہ اس وظیفے کو
فجر تک آپ کو پڑھتے رہنا ہے۔ میں ٹائم بتا رہا ہوں کہ اس دوران آپ کو کسی بھی وقت 10 منٹ نکال کے یہ وظیفہ ایک رات کو پڑھ لینا ہے۔ آپ پیارے بھائیوں، میری بہنوں، وظیفہ سمجھ لیں۔ وظیفہ آپ لوگ جب پڑھنے لگیں تو سکون سے اطمینان سے بیٹھ جائیے گا اور ایک مرتبہ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیجیے گا، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا جو بھی درود پاک میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ پڑھنا چاہیں درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کو 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ تینوں وظائف میں آپ کو بتاؤں گا، ساتھ میں کس طریقے سے پڑھنے ہیں، کس ترتیب سے، بالکل آخر تک ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ایک ایک سیکنڈ کی ویڈیو میرے بھائیوں میری بہنوں بڑی اہم ہے۔ ویڈیو کو سکپ کرو گے، کاٹتے رہو گے اور جلدی جلدی میں آگے بڑھاتے رہو گے تو حاصل کچھ نہ ہوگا۔ ویڈیو سمجھ کر نہیں دیکھو گے، جس ترتیب سے بتاؤں گا اس طریقے سے نہیں کرو گے تو فائدہ تو نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں بڑی توجہ سے اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک آخر میں ضرور کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک رات کو اپنے گھر میں سکون سے اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ میری بہنیں میرے بھائی دونوں تمام کاموں سے جب فارغ ہو جائیں، جب بچوں سے فارغ ہو جائیں، کھانا کھا لیں، بالکل رات میں یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو کسی خاص وقت میں پڑھنا ہے، پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ رات میں جب آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھنے بیٹھیں تو ایک بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو کسی کو ذکر نہیں کرنا۔ اگر ایک گھر میں 7 افراد ہیں تو 7 افراد رات کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کسی کو خبر نہ ہونے دیں، چپ چاپ خاموشی سے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا جو درود پاک پڑھنا ہو آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک سب سے پہلے پڑھیں گے اور اس کے بعد وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ ایک مرتبہ درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 3 وظائف آپ کو پڑھنے ہیں۔ ان وظائف کو آپ نے ایک ساتھ پڑھنا ہے، 10 منٹ کا یہ پورا وظیفہ ہے۔ جس ترتیب سے بتاؤں گا اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے اس میں 2 اسم ہیں۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ ہو یا غنیو، ان دونوں ناموں کو ملا کر آپ لوگ پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا۔ یا اللہ ہو یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا اللہ ہو یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا اللہ ہو یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے یہ وظیفہ آپ کو سب سے پہلے 70 مرتبہ مطلب 70 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ جب 70 مرتبہ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو جو سیکنڈ نمبر پر دوسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو میں آپ کو بھی پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ یہ وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اب آخری وظیفہ آپ کو پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد کرنا کیا ہے یہ سمجھ لیجیے گا۔ آخر میں جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے یہ بہت مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں شاید بہت دفعہ پڑھا ہوگا۔ اس وظیفے کو آج کی رات کے عمل میں تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ ہے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ اسی طرح اس وظیفے کو، یہ جو وظیفہ ہے یا رزاقو کا، اس کو آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر پڑھ لینا ہے۔ جب آپ لوگ یا رزاقو کا وظیفہ پڑھ لو، آخر میں اس وظیفے کو آپ کو 333 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ اب آپ لوگ فوراً ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجیے گا، اور اس کے فوراً بعد انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ کو ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور آخر میں اس کے بعد فوراً آپ کو جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وظیفہ شروع کرتے وقت، وہی درود پاک آپ کو آخر میں پڑھ لینا ہے۔ اور درود پاک جب آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لینے ہیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو، جو پریشانی ہو، اس کے لیے آپ کو اللہ پاک سے خوب دعا کر لینی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، یا اللہ کریم جو بھی میرے بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یہ سال سب کے لیے خوشیوں کا سال بنا دے، یا اللہ کریم ہم سب کی خالی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے، یا اللہ کریم ہم سب کی مالی پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، یا اللہ پاک ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، یا اللہ کریم ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، یا اللہ کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہماری غریبی کو امیری میں بدل دے، یا اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجیے گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز فجر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا جو قافلہ ہے اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے
اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔